السلام علیکم ناظرین، گرد و پیش رضی کے ساتھ آج ایک سیاست سے اور باقی چیزوں سے ہٹ کر ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے کوک اسٹوڈیوز کا ایشو۔ آپ کو بھی علم ہوگا اور آپ گزشتہ 2-4 روز سے یہ بحث بھی دیکھ رہے ہیں، اور اس پر چینلز پر گفتگو بھی ہو گئی، اس پر فیس بک پر بھی بہت ساری چیزیں آ گئیں، ٹویٹر پر بھی چل رہی ہیں، اور اس کے علاوہ اب یہ خبروں میں بھی اس پر چیزیں آ گئی ہیں اور بہت ڈیٹیل کے ساتھ آئی ہیں۔ اصل میں یہ معاملہ شروع ہوا ہے کوک اسٹوڈیو سیزن 14 کی کا جو نیا گیت آیا ہے اس کے حوالے سے، اور اس کا آغاز تو جھوم جو ان کا گیت بہت مقبول ہوا اور گزشتہ ہفتے یہ ریلیز ہوا تھا۔ یہ کوک اسٹوڈیوز کے سیزن 14 کا یہ گیت ہے اور اس گیت سے آغاز ہوا، اور یہ عابدہ پروین اور نصیب لال کے درمیان ایک کمبینیشن بنایا گیا تھا، اور یہ کمبینیشن ظاہرہ مسٹیسزم کے حوالے سے تھا کہ ایک طرف ایک عابدہ پروین ہیں جو خالص مسٹیسزم کی بات کر رہی ہوتی ہیں، اور دوسری طرف نصیب لال ہیں جو پنجابی گیتوں کے حوالے سے اور پنجابی فوک کے حوالے سے جو ایک آواز ہے۔ ان دونوں کا کمبینیشن بنانے کی کوشش کی گئی اور وہ بہرحال کامیاب کوشش تھی، اور اس کے بعد جب وہ ان کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی جب وہ دونوں سیٹ پر بیٹھی اور اس میں نصیب لال نے جس طرح انہیں ویلکم کہا اور اس پر عابدہ پروین کے جو جیسچرز تھے وہ سارا کچھ بھی بہت اچھا رہا۔ لیکن اس کے بعد جب یہ ویڈیو وائرل ہوئی اس کے بعد گیت بھی آ گیا، اور گیت بھی بہت تیزی کے ساتھ لوگوں نے اس کو کیا، تو کوک اسٹوڈیوز کو ایک بار پھر یہ سامنا کرنا پڑا کہ انہیں یہ پائریسی کے الزامات کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور پائریسی کا الزام بھی ایک طرح سے یہ ہے کہ انہوں نے ایک دعویٰ آیا ہے ایک گلوکار کی جانب سے اندرون سندھ سے، اور وہ نرملا میگھانی ہیں جو عمر کوٹ سے ان کا تعلق ہے، ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتی ہیں اور ان کا میوزک ان کا شوق ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے کوک اسٹوڈیوز کے جو موسیقار ہیں زلفی، انہیں یہ دھن دی تھی جنہوں نے یہ گیت پروڈیوس کیا ہے اور جن کے دھن پر یہ گیت آیا ہے۔ انہوں نے یہ بتایا کہ یہ دھن ان کی تھی، اور انہوں نے یہ دھن انہیں زلفی صاحب کو اور کوک اسٹوڈیو کی انتظامیہ کو واٹس ایپ کی تھی، اور انہوں نے کہا کہ میں نے 7 ریکارڈنگز بھیجی تھیں انہیں، جن میں سے ایک دھن یہ بھی تھی، اور یہ میری اجازت کے بغیر استعمال کی گئی ہے، اور میری اجازت کے بغیر اس دھن کا استعمال جو ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے یہ دھن اس لیے انہیں بھیجی تھی، نرملا نے یہ کہا کہ میں نے یہ دھن اس لیے بھیجی تھی کیونکہ میرا میوزک شوق ہے اور میں سیکھنے کے عمل میں رہتی ہوں، اور میں نے انہیں اس لیے بھیجی تاکہ یہ بھی میری اس دھن کو مجھے اپریشیٹ کریں اور مجھے کہیں سے موقع ملے کہ میری دھن بھی استعمال کی جائے۔ اب انہوں نے کہا میری اجازت کے بغیر یہ دھن بنا لی، میں آرٹسٹ ہوں اور پیسہ میرا مقصد نہیں ہے، میں صرف یہ چاہتی ہوں، آرٹسٹ کا مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کا نام آئے، اس کو ریکگنائز کیا جائے، اس کا اعتراف کیا جائے۔ نرملا نے کہا کہ مجھے میرا نام دے دیا جائے، میرا صرف اتنا معاملہ ہے کہ میرا اگر آپ نے دھن استعمال کی ہے۔ اب یہ کاپی رائٹ کے مسائل بھی بیچ میں اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ پروڈیوسر زلفی نے جو ہے انہوں نے اس کی تردید کی ہے۔ بی بی سی پر ایک رپورٹ اب شائع ہوئی ہے، ظاہرہ چیزیں جب سامنے آتی ہیں تو پھر اس میں انٹرنیشنل میڈیا بھی شامل ہو جاتا ہے۔ بی بی سی کے ساتھ انہوں نے جو بات ہوئی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ ہم نئے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اور میں نے یہ کریڈٹ جو ہے وہ میں نے کسی کی دھن استعمال نہیں کی، اور ہم نے اس دھن پر مئی 2021 میں کام شروع کیا تھا، اور اس وقت تک ایسا کوئی دعویٰ نہیں آیا تھا، اور ویڈیو کے اسکرین شاٹ بھی انہوں نے پھر بی بی سی کو بھیجے، اور جس پہ 16 مئی کی تاریخ درج ہے اسکرین شاٹ پر، اور اس میں تیاری کے دوران کے وہ اسکرین شاٹس ہیں جس میں لوگ آپس میں ڈسکشن کر رہے ہیں اس ویڈیو کے حوالے سے، اس دھن کے حوالے سے، اور انہوں نے کہا کہ دوسری یہ ان کا موقف آ گیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ موقف ہے۔ اب دوسری جانب پھر نرملا نے جو دعویٰ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے میاں سلی کو، صلاح الدین جو ہیں لاہور کے میوزک کے حوالے سے اور کلچر کے حوالے سے ایک بڑا نام ہے میاں صلاح الدین سلی کا، میں نے انہیں بھی بھیجی تھی، اور میں اپنی ہر دھن انہیں بھیجتی ہوں میاں صلاح الدین کو، اور وہ گواہ ہیں یوسف صلاح الدین کہ
انہوں نے میری یہ دھن جو ہے ان کے پاس میں نے بھیجی تھی، اور یہ سب سے پہلے میں نے بھیجی تھی۔ اس پر BBC نے میاں یوسف صلاح الدین صاحب کے ساتھ رابطہ کیا۔ میاں یوسف صلاح الدین نے کہا کہ یہ دھن واقعی جو ہے وہ نرملا میگھانی کی دھن ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ استھائی بالکل وہی ہے، آگے انترے انہوں نے تبدیل کیے ہوں گے لیکن استھائی سیم وہی ہے۔ اور انہوں نے کہا میں خود ایک میوزک کمپوزر ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ معمولی رد و بدل کے ساتھ کوک اسٹوڈیو نے یہ دھن استعمال کر لی۔ میاں صلاح الدین نے کہا کہ نرملا نے 7 مہینے پہلے مجھے یہ دھن بھیجی تھی، اور ان کا یہ حق ہے کہ ان کا نام دیا جائے، وہ صرف کریڈٹ مانگ رہی ہیں، پیسوں کا مطالبہ نہیں کر رہی۔ اب اگلی چیز جو اب جا رہی ہے وہ اب جا رہی ہے فرانسک آڈٹ کی جانب، کیونکہ نرملا نے اب یہ کہا ہے کہ میں اب اس کو اگر یہ نہیں اس طرح مانتے اور انکار کرتے ہیں تو پھر میں اپنے حق کے لیے قانونی چارہ جوئی سے بھی گریز نہیں کروں گی، اور پھر عدالت میں جا کر ہم تمام میسیجز کا، تمام ٹیلی فونز کا، تمام ای میلز کا فرانسک آڈٹ کروائیں گے، اور اس میں پھر جس کے حق میں بھی فیصلہ آئے گا پھر یہ کریڈٹ اس کو دینا پڑے گا۔ یہ بہت دلچسپ صورتحال ہے، اور کوک اسٹوڈیوز کے حوالے سے بہت سارے تنازعات اس سے پہلے بھی آئے۔ بہت سارے گیت ایسے تھے جن کو جب کوک اسٹوڈیو نے لانچ کیا تو ان پر اعتراض ہوا کہ انہوں نے اصل گیت جو ہے، اصل دھن جو ہے یا اصل گیت جو ہے اس کا جسے کہتے ہیں کہ اس کو خراب کر دیا، وہ اس معیار کی نہیں۔ لیکن اس کے باوجود یہ اب میڈیا کا زمانہ ہے، یہ اب بزنس کا زمانہ ہے، یہ اب جدت کا زمانہ ہے، نئی اختراعات کا زمانہ ہے۔ تو اس نئی اختراعات میں کوک اسٹوڈیو جو ہے وہ ایک اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہے، چیزوں کو سامنے بھی لا رہا ہے، لیکن اس قسم کے تنازعات جو ہیں اس میں پھر یہ سوال بہرحال آتا ہے کہ کاپی رائٹ کے معاملات جو ہیں پاکستان میں ہر شعبے میں وہ کیوں اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ لوگوں کو اپنا حق حاصل کرنے کے لیے، صرف اپنا کریڈٹ لینے کے لیے بھی میڈیا پر آنا پڑتا ہے۔ اس بارے میں قانون سازی جو ہے اگر موجود ہے تو اس پر عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ ہم نے پچھلے دنوں قانون سازی کے حوالے سے بھی سنا تھا کہ قانون سازی بھی اس بارے میں کی گئی ہے۔ یہ آج کی گفتگو تھی۔ آپ اس ویڈیو پر اپنی رائے دیجیے گا، اور گرد و پیش رضی کے ساتھ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں۔ آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔